अस्सलाम वालेकुम जी। हफ्ते के रोज़ जब हमने ट्विटर खोला तो पहले तो ट्विटर की तरफ से एक वार्निंग आई हुई थी कि आप बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स ऐसे होते हैं, डिस्टर्बिंग ग्राफिक्स वाली ट्वीट्स जो हैं वो शेयर करते हुए पाए जा रहे हैं जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। तो नीचे वो जो उन्होंने ट्वीट्स हमें निशानदेही की हुई थी वो सारे के सारे वो थे जो कि फ़लस्तीन और गज़ा के मुतल्लिक हैं। आप और मैं जो हैं कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जो गज़ा के मज़लूमीन अपनी दास्तानें फैलाने की कोशिश करते हैं उसको हम शेयर करें और आगे पहुंचाएं। तो हम ये काम करते हुए पाए जाते हैं सूरत के साथ कि हम इतना ही कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो वो हम करते हुए पाए जा रहे थे। तो उन्होंने हमारी जो है वार्निंग दी हुई थी हमें और हमें बताया था कि आपका अकाउंट इतने घंटे के लिए हम सस्पेंड करने जा रहे हैं और आप जो है ये वाले जो कंटेंट जो है ये रिमूव कर दें। हमने फौरी तौर पे रिमूव कर दिए क्योंकि हमने कोई 70-80 जो रीट्वीट किए हुए थे उनमें से सिर्फ 3 पे एतराज़ था उनको, तो 3 रिमूव करके हमने अपना अकाउंट रिकवर करके जैसे ही लॉग इन मारा तो सामने 2 ट्रेंड बने हुए थे जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो गैर रवायती इस्लाम में स्कॉलर हैं। रवायती इस्लामी स्कॉलर से उनको चिढ़ है और रवायती इस्लामी स्कॉलर्स को उनसे चिढ़ है और मिर्ज़ा साहब को स्कॉलर से चिढ़ है। तो इसलिए मिर्ज़ा साहब जो हैं वो एक नावल और नए अंदाज के अंदर इस्लाम के मुख्तलिफ़ कंसेप्ट तक पहुँचने की बात करते हैं। उनकी फ़िक्र से इख्तलाफ किया जा सकता है, कामल उनके साथ इत्तफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उन लोगों में हैं जिनके साथ डायलॉग हो सकता है, जिनके साथ मुकालमा हो सकता है, जिनके साथ बैठ के गुफ्तगू की जा सकती है, उन्हें कायल किया जा सकता है, उनसे कायल हुआ जा सकता है। यही उनकी जो खसूसियत है ये हमें भी एक दफ़ा उनका मेहमान बना चुकी है। हम उनके कुशां जहलम में उनके यहाँ हाज़िर हुए और उन्होंने ख़ातर मदारत और मोहब्बतों की बारिश की और हम अकेले नहीं थे, हमारी पूरे बैठक के अहबाब वहाँ पे गए थे। उसके बाद भी उनसे रब्ता रहता है, अक्सर उनका फ़ोन आता है और वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर अपनी राय का इजहार करते हैं और हम उनकी राय को बहुत एहतराम की नज़र से देखते हैं, भले वो उसकी सरजनिश फरमाएँ या भले वो उसकी तारीफ़ फरमाएँ। दोनों सूरतों में हमारी राय उनके लिए, उनकी राय जो होती है वो हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अच्छा, जो उनका ये डिफरेंट अंदाज़ है चीज़ों को देखने का, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, क्योंकि दुनिया के अंदर जो फ़िक्री लिहाज से जो चैलेंजेस हैं, जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के नतीजे के अंदर इंसान के मसाइल जो हैं, इंसानी मसाइल जो हैं, वो एक नई पेचीदा शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। ऐसे सूरत के अंदर नए मुजतहदीन की ज़रूरत है कि वो इनका हल तलाश करें, क्योंकि पिछली सदी के अंदर इंसानी अक्ल ने जिस तेज़ी से तरक्की की है, अब इस सदी के अंदर उससे कोई 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से तरक्की हो रही है इंसानी फ़िक्र के अंदर, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, इल्म के हवाले से भी, और नए नए कंसेप्ट सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा तादाद में ज़ेर इस्तेमाल आ जाने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस फ़िक्री महाज पे खड़े होंगे, तो चलेंगे। और आप उनकी फ़िक्र से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनके दलील के रद्द में आप दलील ही लाएंगे ना कि गालियाँ बकेंगे, लेकिन नहीं, आप गालियाँ बकेंगे अगर आप यूथी हैं। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो इमरान ख़ान साहब की जो है वो गुफ्तगू या उनकी बातें जो हैं उनकी जब तक तारीफ़ करते रहे हैं उस वक्त तक यूथी उनके सदके वारी जाते रहे हैं और पटवारी हमें जो है वो ताने देते रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने एक अपना पॉडकास्ट के अंदर बैठ के कहा कि इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको किसी और से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, कि मतलब इमरान ख़ान का तकाबली जायज़ा लिया जाए नवाज शरीफ के बारे में या आसफ़ अली ज़रदारी के बारे में, इमरान ख़ान साहब का जो कंपैरिजन होगा वो उन्हीं से होगा और उनकी कही हुई बातों का जो मयार है या जो उनकी कही गई बातों के अंदर जो उन्होंने मयार सेट किया है अपने लिए,
اس کے اوپر ہوگا نا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ایسے کرنا چاہیے اور میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تو یہ کروں گا. تو پھر جائزہ یہ لیا جائے گا کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو کیا وہ پھر سائیکل کے اوپر اپنے دفتر گئے؟ کیا انہوں نے گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا؟ کیا انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا؟ بھائی ان کی اپنے جو دعوے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ان کا جو ہے وہ تجزیہ کیا جائے گا، تقابلی جائزہ لیا جائے گا. اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر وہ اپنے معیار کے مطابق بھی تو فیل ہوئے نا. باقیوں کو تو چھوڑ دیں، باقیوں کے مقابلے میں وہ فیل ہوتے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں، یہ اس بات کو چھوڑ دیا جائے تو عمران خان صاحب اپنے سیٹ کیے گئے معاملے کے اوپر بھی تو فیل ہوئے ہیں. یہاں پہ مجھے جناب ڈاکٹر حسین حقانی صاحب کا وہ فقرہ یاد آ گیا جو میں نے ایک دفعہ ان سے، یہ 90 کی دہائی کی ابتدا کی بات ہے، تو میں نے ان سے ایک بات کہی تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا اور بڑی بے بسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ محترم ہم نے تقوی کا معیار اس قدر بلند مقرر کر دیا ہے کہ ہم خود بھی اس پہ پورے نہیں اترتے. مطلب پتہ نہیں حسین حقانی صاحب کو اپنا یہ فقرہ یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ میرے دل پہ نقش ہو گیا ہوا کہ ہم نے تقوی کا معیار اتنا بلند مقرر کر دیا ہے کہ ہم خود بھی اس پہ پورے نہیں اترتے. ہم دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، اور جو ہمارے دل میں اور بھی خواہشات ہیں وہ بھی پوری کرے، لیکن ہم سے خود وہ کام نہیں ہو سکتا. ہم خود وہ کام کرنے کے اوپر قادر ہو سکنے کے باوجود نہیں کرتے. تو محمد علی مرزا صاحب جو تھے یہ یوتھیوں کی کبھی ڈارلنگ تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ ایک رائے دی جو کہ یوتھیوں کو پسند نہیں تھی تو ٹویٹر کے اوپر ان کے خلاف 2 ٹرینڈ چلا دیے گئے اور دونوں ٹرینڈ جو تھے وہ ابیوزو تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی، مرزا صاحب کے اتنے چاہنے والے ہیں، انہوں نے اگر ان ٹرینڈز کو رپورٹ کر دیا ہوتا بر وقت تو یہ ٹرینڈ ریموو ہو چکے ہوتے. لیکن لگتا مرزا صاحب بھی مزے لے رہے ہیں، چسکے لے رہے ہیں اور وہ ٹرینڈ اس وقت ان کے خلاف جاری ہیں. ظاہر ہے اختلاف رائے اور علمی سطح کے اوپر دلائل کے ساتھ اختلاف رائے جو ہے وہ بڑا مقدم ہے، وہ نعمت ہے، کیونکہ جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر کوئی نئی راہ سجائی دیتی ہے. ہاں تھوڑا سا مرزا صاحب جہاں چیزاں لے لیندے نے لوگوں نے مذاق اڑاندے نے نا جڑا، اس پہ ظاہر ہے کہ پچھلے دنوں جو تھا وہ احسان لائی ظہیر کے صاحبزادے جو ہیں ان کی بھی مرزا صاحب کے حامیوں کے ساتھ ذرا ہوئی. تو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں جن کو ہم یوتھیا کے نام سے جانتے ہیں وہ فوری طور پہ مرزا صاحب کی حمایت میں ننگی تلوار بن گئے اور شام الائی ظہیر جو ہیں کہ ابتسام الائی ظہیر، ہاں ابتسام بھائی جو ہیں ان کے خلاف جو ہے انہوں نے ٹرینڈ بنا دیے پکڑ کے. لیکن اب جب ان کی اپنی دم کے اوپر نمدہ باندھا ہے جناب محمد علی مرزا صاحب نے باقاعدہ یوتھیوں کی دم کے اوپر نمدہ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ نمدہ باندھنا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نمدہ ایک خاص طرح کا مٹیریل ہوتا ہے، یہ ریشم سے ملتا ہے، آپ مصنوعی ریشم کہہ دیں، آپ اس کو ریشہ کہہ دیں، ریشم نہیں ریشہ کہہ دیں. تو وہ مصنوعی ریشم کو جب ہم آگ لگاتے ہیں تو وہ بڑا آہستہ آہستہ جو ہے وہ جلتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا ان کی وہ محاورہ چلتا ہے پنجابی میں کہ اس کی دم کے اوپر نمدہ باندھ دیا اس نے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس ہلکی ہلکی سلگتی رہے گی، ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب نے بھی جو نمدہ باندھا ہے وہ ہلکی ہلکی سلگ رہی ہے یوتھیوں کی، اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ بڑے بڑے واگے کھول کے اور وہ بک بک فرما رہے ہیں. اور بڑی کمال کی جو ہے وہ اس وقت سما ہے کہ وہی یوتھی جو کل مرزا صاحب کے صدقے واری جایا کرتے تھے، قربان جایا کرتے تھے، آج ان کے خلاف بد زبانی کی تمام حدود پار کیے ہوئے ہیں. تو ہو نہیں سکتا کہ جس سے کبھی عمران احمد خان نیازی اور ان کے حامیوں کی حمایت کا جرم سرزد کیا گیا ہو، ان کی دستار پہ یوتھیے جو ہیں وہ ہاتھ نہ ڈالیں، ان کے گریبان کو پھاڑنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. یوتھیوں کی چونکہ تربیت ہی ایسی ہوئی ہے تو اس لیے وہ یہ حرکت تو فرمائیں گے اور فرما رہے ہیں. ان کی اس حرکت سے مرزا صاحب کے جو لاکھوں فالوورز ہیں، جو ان کی ایک ایک ویڈیو کو 20-20 لاکھ، 30-30 لاکھ اور 50-50 لاکھ تک دیکھتے ہیں،
ان کی صحت کے اوپر کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں، یوتھیوں کی صفوں میں سے بہت سارے لوگ ٹوٹ سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن مرزا صاحب کو اس طرح کے ٹرینڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہماری تمام تر ہمدردیاں پہلے بھی اور محبتیں اور عقیدتیں پہلے بھی ان کے ساتھ تھیں اور اب بھی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے اختلاف نہیں کر سکتے یا کرتے، ہم ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے اتفاق نہ رکھتے ہوں، لیکن عدم اتفاق کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے اس کو ہم گالیاں بکنا شروع کرتے؟ عدم اتفاق جو ہے وہ تو ایک علمی دلیل سے ہے نا، ہم اس کا نیا پہلو، ہم اس کا دوسرا پہلو سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہوئی کہ بجائے اس کے کہ چونکہ آپ کے مہاتما جناب عمران احمد خان نیازی، جن کی آپ دن رات، ہزار ہے، آپ کے تو دیوتا ہے نا بھائی یوتھیو، عمران احمد خان نیازی تو آپ کے دیوتا ہیں، اور پنکی پیرنی صاحبہ دیوی کہلائیں گے نا، ہے نا، وہ دیوی ہیں، تو ان کی شان اقدس کے اندر جو گستاخی ہے وہ بیسیکلی یوتھیوں کے سومنات کا ہم کے اوپر حملہ ہوتا، تو پھر یوتھیے جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جس طرح سومنات کو کوئی 20-22 کے قریب حملہ آوروں نے لوٹا تھا، اور نام صرف آیا بیچارے محمود غزنوی کا، باقی سارے کے سارے ہی ان کے اپنے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، چونکہ ایک ہی واحد بندہ باہر سے تھا تو اس کو بدنام کر دیا گیا، جناب محمود غزنوی صاحب کو۔ اسی طرح یوتھیوں نے جو مجھے لگا ہے کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ یوتھیوں کے سومنات کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور باقی جو سارے تھے ان کے اوپر تنقید کرنے والے چونکہ ان کے اپنے ہی تھے، جس طرح سومنات کو باقی لوٹنے والے سارے کے سارے ہندو مت سے ہی تعلق رکھتے تھے، یہ ایک باہر سے تھے، تو ان کے اوپر اسی طرح حملہ ہو گیا ہے جس طرح محمود غزنوی کو ایک لٹیرے یا ڈاکو کے مشابہ قرار دے کے بھارتیوں نے تاریخ کے اندر ڈسٹورشن کریٹ کر رکھی ہے۔ یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ میں نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اپریشیٹ کیا جائے اور انہیں حوصلہ دیا جائے کہ کوئی ایسی گال نہیں ہے، اس طرح کے شہروں میں، اس طرح کے لوگوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔